بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں جاوید منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں منظور ٹی وی۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، دنیا میں ایسی بہت سی جگہ ہیں جو کہ اپنی خوبصورتی میں لاجواب ہیں۔ اگر ایسی ہی جگہ کسی انسان نے بنائی ہوتی ہے تو اس چیز کو بنانے کا مقصد اور وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ایسی ہی جگہ آئرلینڈ کے پاس بھی ہے، جس کے سمندر کے درمیان میں ایک شخص نے شاندار گھر بنایا ہوا ہے۔ اس گھر کا یوں سمندر کے درمیان میں بنایا جانا اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک داستان موجود ہے۔ سمندر کے درمیان ایک چٹان پر یہ گھر یوں موجود نہ ہوتا اگر اس کے مالک کو حکومت کی طرف سے تنگ نہ کیا جاتا۔ یہ قصہ 1906 سے شروع ہوتا ہے۔ جوزن نامی یہ شخص اپنے علاقے کا ایک بڑا لینڈ لارڈ تصور کیا جاتا تھا۔ اس کے پاس شہر کے باہر بہت سی جائیداد موجود تھی اور اس جائیداد میں ایک بڑا گھر بھی موجود تھا۔ اس کو اپنا یہ گھر بہت پسند تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ان کی اولاد اس گھر میں مل جل کر آپس میں رہیں اور وہ ان کو اس گھر میں خوشی سے دیکھنا چاہتا تھا۔ بدقسمتی سے اس کے سارے خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب جوزن کو حکومت کی طرف سے یہ خط ملا، جس میں واضح لکھا تھا حکومت شہر کو بڑا کرنا چاہتی ہے اور جس جگہ وہ نیا شہر آباد کرنا چاہتے ہیں اس جگہ میں جوزن کا سارا گھر اور پوری جائیداد شامل ہوتی ہے۔ اس لیے جوزن کو ساری جائیداد اور گھر چھوڑنا ہوگا۔ جوزن کے لیے یہ خبر ایک ڈراؤنے حقیقت سے کم نہیں تھی۔ وہ کسی صورت بھی اپنا گھر حکومت کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے حکومت پر کیس کر دیا، لیکن آخرکار حکومت یہ کیس جیت گئی۔ عدالت نے حکومت کے حق میں کیس دے دیا۔ شہر کے گورنر کو اس شخص سے پہلے ہی نفرت ہو چکی تھی اور جوزن اپنے ہی گھر سے نکالا جا چکا تھا۔ شہر کے گورنر نے اسے انتقام کی صورت میں اس کو اس پراپرٹی کے بدلے ایسی جگہ دینے کا فیصلہ کیا جو رہنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ یہ سارے حالات اس شخص کی عزت کو خاک میں ملا چکے تھے اور اس نے اپنے گھر کو الوداع کہتے ہوئے یہ قسم کھائی کہ آج کے بعد اس کو اور اس کے گھر والوں کو ان کے گھر سے بے دخل نہیں کر سکے گا۔ اس نے ان کرپٹ حکمرانوں سے دور ایک نیا گھر بنانے کا فیصلہ کیا اور ایک ایسی جگہ تلاش کی جو کوئی بھی ان سے چھین نہ سکے۔ اس نے آئرلینڈ کے قریب ایک ایسے جزیرے کو خریدنے کا منصوبہ بنایا جو کہ کسی کی ضرورت میں نہیں تھا۔ اس جگہ اس انسان کا آئیڈیا کامیاب ہو سکتا تھا، لیکن اس جگہ گھر بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ یہ سمندر کے درمیان پتھروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سمندر کے درمیان چھوٹی سی پہاڑی تک محض یہ چھوٹے سے پل کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ جاتا تھا، لیکن اس شخص کو کوئی بھی روکنے والا نہ تھا۔ اس شخص نے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور ہار نہ مانی اور یوں سمندر کے درمیان چھوٹی سی پہاڑی میں ایک گھر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ تھی، اس جزیرے کو ہر کوئی ناقابل استعمال سمجھتا تھا اور یوں اسے بہت سستے داموں بیچ دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب شہر کی حکومت سے یہ جزیرہ خریدنے کی درخواست کی گئی تو ان کے چہروں پر طنزیہ مسکراہٹ معلوم ہوتی تھی، لیکن اب وہ اس شخص کی قوت ارادی کے سامنے کوئی بھی سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ 1907 میں آخرکار اس گھر کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی اور تمام مٹیریل کشتیوں کے ذریعے سمندر کے درمیان موجود ان بنجر پہاڑوں پر لایا گیا۔ ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے اس ویران پہاڑی پر 3 منزلہ گھر بن چکا تھا۔ اس گھر کو بنانے میں اس شخص نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یہ گھر خوبصورتی میں بہت ہی بے مثال تھا۔ اس گھر میں 24 کمرے تھے، جن میں سے 11 بیڈ رومز تھے۔ اس شخص نے اپنے گھر میں اس دور کی جدید ٹیکنالوجی لگوائی تاکہ آنے والے وقتوں میں کوئی دقت پیش نہ ہو۔ اس شخص نے اپنے گھر کا نام ہی کلنگ سٹون رکھا تھا، جس کا مطلب یہی ہے کہ یہ شخص اپنا گھر کسی کو نہیں دینا چاہتا۔ اب اس شخص کو اپنے گھر کے افراد اور اگلی نسلوں کو خوش دیکھ کر اس کی خوشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ کچھ سال بعد ایک سمندری طوفان نے ان کے ساتھ جڑے خشکی والے پل کو بھی گرا دیا اور اب خشکی کے لیے ماسوہ کشتیوں کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن یہ شاید خدا کی طرف سے ان پر مہربانی تھی۔ سالوں گزرتے گئے اور اس شخص کی ساری فیملی خوشی خوشی اس گھر میں بغیر کسی پریشانی کے رہتے تھے۔ وقت کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے ساتھ کئی شہروں کو بنتے اور ختم ہوتے دیکھا، لیکن یہ گھر اس چٹان کی طرف مضبوط رہا جس پر اسے بنایا گیا تھا۔ پچھلے کئی سالوں میں اس گھر کے مالک تو تبدیل ہوتے رہے، لیکن جو بھی آیا اس گھر میں سکون ہی سکون ملا۔ اس گھر کو 1960 کی دہائی میں ایک شخص نے خرید لیا اور اس کو ایک بار پھر سے نیا کر دیا گیا۔
اب اس دور میں جس گھر کو سب سے ناکارہ اور جلد تباہ ہونے والا سمجھا جاتا تھا، خدا کی قدرت دیکھو، اب یہ کروڑوں کی ملکیت بن چکا تھا جو کوئی بھی میڈیم آدمی اسے آسانی سے خرید نہیں سکتا تھا۔ بجلی کے لیے اس پر سولر سسٹم لگائے گئے تھے اور پانی کے لیے واٹر پلانٹس بھی موجود تھے۔ اب یہ گھر دنیا کی محتاجی سے محفوظ تھا اور یقیناً جب اس کے مالک نے اسے بنایا تھا، اس کا بھی یہی مقصد تھا۔ آج کے دور میں اس گھر کی خوبصورتی اور قابل دید منظر کو دیکھنے اور تصویر بنانے کے لیے لوگ میلوں کا سفر کر کے آتے ہیں۔ اگرچہ اس شخص نے اپنا یہ گھر احتجاجاً بنایا تھا، لیکن اس شخص کی قوت ارادی نے آج اس شہر کو ایک خوبصورت گھر دیا جس پر سارا شہر فخر کرتا ہے، اور یہ گھر اس مالک کی پہچان بھی بن چکا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری یہ نئی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔